بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب دعوت ذو العشیرہ کا اہتمام کیا، رشتہ داروں کو دعوت دی، تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی اب اسلام کی جو تبلیغ ہے وہ اعلانیہ شروع ہوگی، اور اس کے اندر قریش مکہ کے لیے ایک بڑا خطرہ پیدا ہو گیا، ان کی سرداری کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہو گیا، اور اس کے ساتھ جو ایک بت پرستی کا پورا ماحول تھا اس پر ایک بڑی زد پڑ رہی تھی، اور لات منات عزا اور حبل کے جو پجاری ہیں تو ان کے لیے ڈیفینیٹلی بڑے مسائل پیدا ہو گئے، تو ان کا پورا طریقے زندگی زیر بحث آ گیا تھا، اور غلاموں پر ان کی جو پوری ایک معیشت تھی وہ ان کو لگ رہا تھا کہ دھڑام سے گر جائے گی۔ ایک واقعہ میں اس ضمن میں عرض کروں کہ ایک مرتبہ امیہ بن خلف جو ایک مکہ کا بڑا سردار ہے، اس نے حضرت عمار بن یاسر جو اسلام قبول کر چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے رسول کی تعلیم کیا ہے؟ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے رسول کی تعلیم یہ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، اور وہی بڑی خوبصورت بات جو خود حجۃ الوداع میں حضور نے فرمایا کہ لا فضل لعربی ولا عجمی ولا لعجمی ولا عربی ولا لاسود الاحمر ولا لاحمر الاسود الا بالتقوی، کہ خبردار کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر اور کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ تو اس پر امیہ بن خلف یہ کہتا ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ میں اور بلال کیا برابر ہیں، کہ آر وی ایکول؟ تو اس پر حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ یس بالکل، بات تو اسی طرح ہے۔ تو امیہ بن خلف جو ہے وہ حضرت بلال سے کہتا ہے جو ان کے غلام ہیں اور وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں کہ بلال کوڑا اٹھائیں اور عمار بن یاسر کو ماریں۔ تو اس پر وہ کوڑا اٹھا کے نیچے پھینک دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت بلال پر آلریڈی تشدد ہو رہا تھا، اور وہ تشدد بہت بڑھ جاتا ہے۔ قریش مکہ جو ہیں وہ ایک وفد کی صورت میں جناب حضرت ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ کے بھتیجے نے ہمارے لیے صورتحال بہت مشکل کر دی ہے، اور آپ ان کو سمجھائیں، اور ہمارا تو پورا طریقے زندگی اور ہمارا جو ایک مذہب ہے اور ہماری جو روایات ہیں اور وہ سب کچھ ہمیں لگتا ہے کہ دھڑام سے نیچے گر جائیں گی، اور ابھی حج کے بھی دن آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ باہر سے آئیں گے اور ہمارے لیے تو بہت مشکلات ہو جائیں گی، اور پھر ہم اس صورتحال میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو حضرت ابو طالب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تو میں اپنی دعوت سے واپس نہیں آؤں گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری مجھے دی ہے نبوت اور رسالت کی، میں اس کو ادا کرتا رہوں گا۔ تو نبی جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اندر مبعوث فرماتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ایک آخری نبوت ہے اور رسالت ہے، تو اس کے اندر نبی کی اپنی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ امت تک اس پیغام کو پہنچائے، اور اس کے لیے پھر جتنے بھی مسائل آئیں، مشکلات آئیں، تکالیف آئیں، ان کو وہ برداشت کرے۔ اور ظاہر بات ہے جو ولی مسلمان ہوتے ہیں انہوں نے بھی ان ساری تکالیف کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ اور آج جب ہم اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں جو سادہ دین ہے وہ تو بہت آسان بھی لگتا ہے، اور اس میں عمل کرنا بھی ہمارے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں، لیکن جب بات آتی ہے مشکل کی تو اس وقت پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جو مشکل دین ہے تو اس دین پر ہم کس طرح عمل کریں۔ تو علامہ کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، می گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں کانپ اٹھتا ہوں کہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کتنی مشکلات کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور کسی نے کہا ہے یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت جو اس نے ہمیں عطا کی ہے اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔